اتق اللہ تکن اعلم الناس، تو تقوی اختیار کر سب سے بڑا علامہ بن جائے گا۔ دوسری بات، یا رسول اللہ اريد ان اكون اغنى الناس، میں غنی بننا چاہتا ہوں۔ ہمارا علم کہتا ہے پیسہ کماؤ غنی بن جاؤ، اللہ کا علم کہتا ہے کن قانعا تکن اغنى الناس، قناعت اختیار کر لے سب سے بڑا غنی بن جائے گا۔ وہ کہتا ہے اريد ان اكون اکرم الناس، میں چاہتا ہوں میری بڑی عزت ہو، میری بہت عزت ہو اور سب سے زیادہ ہو۔ ہمارا علم کہتا ہے پیسہ ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، نام ہو، عزت۔ اللہ کے نبی کا علم کہتا ہے، اللہ کا علم کہتا ہے لا تشک من امرک شیئا الی الخلق تکن اکرم الناس، اے بھائی اپنی ضرورت اللہ کے علاوہ کسی کو نہ بتا، سب سے بڑا عزت دار بن جائے گا۔ سوال کرنے والا بھی کبھی عزت والا ہوتا ہے، چاہے صدر سے کرے چاہے کسی سے۔ سارے بڑے مالدار اللہ کی قسم سب سے بڑے سوالی ہیں، یہ سب سے بڑے محتاج ہیں۔ ہے ایک ہماری میٹرک کی کتاب میں انگریزی کی ایک کہانی تھی، ایک شہری کتا جایا کرتا تھا جنگل کی سیر کو، جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی، جنگلی کتا دبلا پتلا، شہری کتا موٹا تازہ۔ ایک دن وہ جنگلی کتا کہنے لگا بھیا کیا کھاتے ہو، بڑے موٹے تازے ہو، میرے تو ہڈیاں بھی گنی جا سکتی ہیں۔ کہنے لگا میں پراٹھے کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں، گدے دار بستر پہ لیٹتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے تو اللہ کے بندے خشک ہڈی بھی نہیں ملتی، میں تو بھوکوں مر گیا، اے بھائی مجھے بھی لے چل، میں بھی کچھ انڈے پراٹھے کھاؤں۔ کہا چلو تجھے بھی کھلاؤں گا۔ اس کو لے کے چل پڑا۔ جنگل سے جو باہر نکلے تو اس کے گلے میں پٹا نظر آیا، گلے میں پٹا، زنجیر۔ وہ کھڑا ہو گیا جنگلی کتا، اس نے تو کبھی دیکھا نہیں یہ تماشا۔ کہا بھائی یہ کیا ہے تمہارے گلے میں؟ کہا یہ غلامی کی زنجیر ہے۔ کہا وہ غلامی کیا ہوتی ہے؟ آزاد منش کو کیا پتا ہو غلامی کیا ہوتی؟ تو کہنے کا اصل میں غلام ہوں ایک آدمی کا، اس کی نوکری کرتا ہوں، اس کا پہرا دیتا ہوں، پھر وہ مجھے انڈے کھلاتا ہے، مجھے پراٹھے کھلاتا ہے، مجھے دودھ پلاتا ہے، مجھے گدے دار بستر پہ سلاتا ہے۔ تو بھائی تو نے انڈے پراٹھے کھانے ہیں تو پھر غلامی کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا بھائی تجھے تیرے انڈے پراٹھے مبارک، میں اپنی آزادی میں بھوکا رہوں یہ مجھے پسند ہے اس غلامی سے جس میں انڈے پراٹھے کھاؤں۔ خواہشات کا غلام بھی کبھی عزت دار ہو سکتا ہے، مخلوق کے آگے سوال کرنے والا بھی کبھی عزت دار ہو سکتا ہے۔ عزت والا تو وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، مخلوق کو مٹی کا بت سمجھے، تراشے ہوئے پتھر سمجھے، اور جو اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی کا علم ہے، تجربات کا علم نہیں، نبی کی خبر ہے، اپنی ضرورتیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ بتاؤ، سب سے بڑی عزت پاؤ گے۔ حضرت علی کا علم، حضرت علی کا علم اللہ کے نبی کا علم ہے، اللہ کے نبی کا علم اللہ کا علم ہے، تو حضرت علی کی بات اللہ کی بات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ من اعتمد علی مالہ فقد قل، جو پیسے پہ بھروسہ کرے گا ہمیشہ اس کا پیسہ کم پڑ جائے گا۔ من اعتمد علی سلطانہ فقد ذل، جو اپنی سلطنت پہ بھروسہ کرے گا وہ سلطنت میں ذلیل ہو جائے گا۔ من اعتمد علی علمہ فقد ضل، جو اپنے علم پہ غرور کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ من اعتمد علی عقلہ فقد اختل، جو اپنی عقل پہ بھروسہ کرے گا اس کی عقل برباد خراب ہو جائے گی۔ من اعتمد علی اللہ فلا قل ولا ضل ولا ضل ولا اختل، اور جو کہے گا مجھے میرا اللہ کافی، کفا باللہ نصیرا کفا باللہ حسیبا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں سب سے کٹ کر اس زمین آسمان کے بادشاہ سے جڑتا ہوں جس کے سامنے سارے غلام ہیں۔ تو جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا لا کلا، پیسہ نہیں کم ہوگا، لا ذل، ذلیل نہیں ہوگا، لا ضل، گمراہ نہیں ہوگا، ولا اختل، اس کی عقل نہیں خراب ہوگی۔ میرے بھائیو اللہ کو ساتھ لیں،
سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ کی قدرت اور طاقت کو سمجھیں۔ آج ہم اپنے اللہ کو جانتے ہی نہیں۔ کپڑے والا 2 گھنٹے کپڑے کا تقریر کر سکتا ہے، دھاگے والا کئی گھنٹے دھاگے کی تقریر کر سکتا ہے، دوائیاں بنانے والے بیچنے والے اپنی کمپنی کا تعارف کرانے میں کئی گھنٹے لگا سکتے ہیں، زراعت کرنے والے ہمارے جیسے اپنی کپاس کی بڑی لمبی چوڑی تاریخ بتا سکتے ہیں، لیکن ان کو بھائی اپنے اللہ کو تو بتاؤ، بھائی آپ کا اللہ کیسا اللہ ہے؟ کہا جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ 5 منٹ اپنے اللہ کو جو بتا نہیں سکتا وہ اللہ کے لیے مر مٹے گا کیسے؟ جس کی زبان اللہ کے لیے حرکت نہیں کرتی اس کا وجود اللہ کے لیے کیسے حرکت کرے گا؟ جس کا دل اللہ کی محبت میں نہیں دھڑکتا اس کا وجود اللہ کی محبت سے سرشار کیسے ہوگا؟ جس کے دل میں اللہ نہیں ہے اس کے وجود میں اللہ کہاں سے آئے گا؟ کیا میرے بھائیو بربادی کا زمانہ کہ آج ہر چیز کی دعوت چل رہی ہے، اور یہ گلے سڑے پیاز کی بھی دعوت ریڑھی والا لگاتا ہے، اس کے پیاز بھی بک جاتے ہیں۔ گلے سڑے پھلوں کی دعوت چلتی ہے، ریڑھی والا شام کو گندے مندے پھل بیچ کے گھر جا بیٹھتا ہے۔ جو اللہ ایسا حسین کہ یوسف اس کا ایک ادنا کرشمہ یوسف علیہ السلام جس کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھڑیاں چلا لی، وہ اللہ اپنی ذات میں کیسا حسین اللہ ہے، اس کی تعریف کرنا ہی دنیا سے مٹ گیا، اس کی تعریف ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اور ہم آخری امت ہیں، آخری نبی کی آخری امت ہیں، یہ ہمیں کام ملا ہے کہ جاؤ ساری دنیا کو میرا تعارف کراؤ کہ ہمارا اللہ سب سے بڑا اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا شہنشاہ، قاہروں پر قاہر، جابروں پر جبار، حاکموں پر احکم الحاکمین، خیر الحاکمین، خیر الناصرین، خیر الفاتحین، خیر الرازقین، خیر الغافرین اور ارحم الراحمین اور احکم الحاکمین، جو ساری کائنات پر بادشاہ ہے۔ ساری دنیا اس کا تعارف کرانا ہی بھول گئی، اپنے بچے کا تعارف کرانے کے لیے بھی ڈھیر سارا مواد موجود ہے، اپنے رب کا تعارف کرانا ہی بھول گئے، زبانیں خشک ہو گئیں اپنے اللہ کی ذات کو بولنے کے لیے۔ ہمارا کام ہے ہم اپنے اللہ کا تعارف کراتے ہیں، ہم اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کے نبی کے سفیر ہیں۔ ہمارا کام صرف بندگی نہیں، ہمارا کام سفارت بھی ہے، ہم اللہ کی مانتے بھی ہیں، ہم اللہ کا تعارف بھی کراتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اے ساری دنیا کے انسانوں، اے بھائیو، اپنے اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کرو۔ جس کی تعریف سب سے بڑا عمل ہے اس کی تعریف کرنا، اور سب سے زیادہ خوش آپ میری تعریف کریں مجھے کتنی خوشی ہوگی، میں آپ کی تعریف کروں آپ کتنے خوش ہوں گے۔ حالانکہ نہ میں قابل تعریف نہ آپ قابل تعریف، پیشاب پخانے کی مخلوق بھی کبھی قابل تعریف ہوتی ہے، جو ہے ہی قابل تعریف، جب آپ اس کی تعریف کریں گے وہ کیسا خوش ہوگا۔ جس کی تعریف کی انتہا کیا ہے؟ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، جاؤ میرے بندو ساری دنیا کے درخت کاٹ کے ان کے قلم بناؤ، والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، 7 سمندر کی سیاہی بناؤ، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اب تم سارے کے سارے بیٹھ جاؤ، جن و انس ملائکہ بھی لے آؤ، ساری بحر و بر کی مخلوق کے ہاتھ میں قلم پکڑا دو اور سمندروں کے کنارے بیٹھ کر میری تعریف لکھو۔ ہر آدمی اپنے علم کے برابر لکھے، حتیٰ کہ سید الکونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا علم سارے نبیوں پر چھا گیا، جن کی فہم بصیرت سارے نبیوں پر چھا گئی، سارے نبیوں کا علم ایک ذرے کی طرح اور اللہ کے حبیب کا علم صحرا کی طرح، سارے نبیوں کا علم ایک قطرے کی طرح، اللہ کے حبیب کا علم سمندر کی طرح، وہ بھی لکھیں اور سارے نبی لکھیں، جبریل میکائیل لکھیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی خشک ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، تم پھر اور سمندر لاؤ، پھر اور قلم بناؤ، پھر بھی میری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ہم اللہ کو بول نہ گھروں میں اللہ کے تذکرے، نہ بازاروں میں اللہ کے تذکرے، اور میرے بھائیو اللہ کی آواز لگاؤ۔ سب سے اللہ بن کمائے رزق دے گا، بن کمائے، بغیر چیزوں کے سکون دے گا، بغیر کمائیوں کے رزق دے گا، فقر میں عزت کے تخت پر بٹھائے گا، پریشانیوں کے بادلوں میں بھی اللہ پاک
سکون کی ٹھنڈی ہواؤں سے آپ کو لطف اندوز فرمائے گا. چاہے تخت ہو یا تختہ، آپ کا دل ایسے پرسکون ہوگا کہ ساری کائنات بھی وہ سکون خرید نہیں سکتی. اپنے اللہ کو راضی کریں، اللہ خود اپنی تعریف کرائے. ہو اللہ الذی، وہ اللہ لا الہ الا ہو، جس جیسا کوئی نہیں، وہ اکیلا. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اور سبح للہ ما فی السماوات والارض، تیرے رب کی تعریف بحر بر کر رہا ہے. یہ بھائی دینا پڑا. وہو العزیز الحکیم، وہی ہے جو عزت والا، وہی ہے جو حکمت والا، وہی ہے جو بحر بر کا مالک ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، بکل شیء علیم ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ ہے جو 6 دن میں زمین آسمان بنا کے عرش پہ جا کے بیٹھا. اور وہی ہے جو یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیها، بحر و بر کا جو علم جانتا ہے. اور وہی ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی ہے جو دن اور رات کے نظام کو عدلتا بدلتا رہتا ہے. پھر وہ چیلنج کرتا ہے، پھر وہ اعلان کرتا ہے، بلاؤ اے ساری دنیا کے سائنسدانوں، بادشاہوں، تاجروں، وزیروں، زمینداروں، کاشتکاروں، مجھے بولو، مجھے بتاؤ، آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں. ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. میں رات کو تھما دوں، دن کو نکلنے نہ دوں، رات کو ڈھلنے نہ دوں، کوئی ہے میرے علاوہ تمہیں دن دے سکے؟ بولو. اور اگر رات کھڑی ہو جائے تو جہان برباد ہو جائے. پھر دوسرا چیلنج، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمد، اسی سورج کو کہہ دے کھڑا ہو جا، تجھے ڈوبنا نہیں، رات کو آنا نہیں اور دن کو جانا نہیں. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، پھر کوئی ہے میرے علاوہ جو رات لا سکے؟ امن خلق السماوات والارض، کوئی ہے میرے علاوہ جس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، کوئی ہے میرے علاوہ جس نے پانی برسایا؟ فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، کوئی ہے میرے علاوہ جس نے باغات اگائے؟ ما کان لکم من تنبتوا شجرہا، اے بھائی ایک درخت تو پیدا کر دو میرے بغیر. الہ مع اللہ، پھر بھی میرے علاوہ کسی اور کو سوچتے ہو؟ کوئی ہے میرے علاوہ؟ بل ہم قوم یعدلون امن جعل الارض قرارا، اس زمین کو کس نے ٹھہرایا؟ وجعل خلالها انہارا، دریا کون لایا؟ وجعل لها رواسی، پہاڑ کس نے گاڑے؟ جعل بین البحرین حاجز، دو گرم میٹھے اور کڑوے پانی کے درمیان پردہ کس نے لگایا؟ الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، ہے کوئی میرے علاوہ؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ کے بندو تمہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ کہاں بھاگے جا رہے ہو، کدھر کو منہ اٹھائے جا رہے ہیں؟ تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو ساتھ لیں. اسلام اللہ کی طاقت ہے. اللہ کیسے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ساتھ ہوتا ہے. وہ قریشی سید پٹھان کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ اپنے حبیب کی مبارک زندگی سے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبیوں کا سردار بنایا اور سارے نبیوں کا نبی بنایا. اب عرب کا، عجم کا، کالے کا، گورے کا، انسانوں کا، جنات کا، جانوروں کا، حشرات کا نبی بھی آپ کو بنایا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی نبوت کو سلام کرتا تھا. آپ پتھر کے پاس سے گزرتے، پتھر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ پہاڑ کے درخت کے پاس سے گزرتے، درخت کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں گر گیا، اسے بھی پتا ہے کہ یہ حبیب اللہ ہے، یہاں مجھے پناہ ملے گی، اور آ کے رونے لگا، بل بلانے لگا. فرمایا یہ اونٹ میرے پاس اپنی شکایت لے کے آیا ہے. اور کہ اونٹ آپ نے 63 خود ذبح کرنے ہیں اپنی عمر کے حساب سے، باقی 37 حضرت علی نے ذبح کیے. تو
جانور کو ذبح کرنے جائیں تو وہ تو 4 قدم پیچھے رکھتا ہے، 1 قدم ہماری وجہ سے آگے اٹھاتا ہے. ادھر آپ ذبح فرما رہے ہیں، اونٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اونٹ گیا اور برچھا لگا اور گر کے مر گیا، اور ادھر اونٹ رسے توڑا کے آگے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں حبیب کے ہاتھوں فدا ہو جاؤں، میں حبیب کے ہاتھوں قربان ہو جاؤں. تو جسے دنیا بنانی ہے، جسے آخرت بنانی ہے، جسے جنت چاہیے، جسے جہنم سے بچنا ہے، جسے چین و سکون چاہیے، اسے اللہ سے جڑنا پڑے گا. روپے پیسے سے نہیں، اللہ سے جڑنا پڑے گا. اور اللہ سے جوڑ کر جو راستہ ہے وہ خاندان نہیں، وہ نسب حسب نہیں، اللہ پاک سے جڑنے کا راستہ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے کہ بھئی میرے حبیب کا طریقہ اپنا لو، میں ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، معراج کا موقع ہے. وہ موسیٰ کلیم جن کو سب سے پہلے کلام کا شرف ملا، وہ موسیٰ کلیم جن پر تورات سب سے پہلے اتری، اتنی گزارش کی کہ اپنا دیدار کرا دے. عرش معلیٰ سے تجلی پڑی پہاڑ پر، 40 دن موسیٰ علیہ السلام کو ہوش نہیں آیا. اور وہ حبیب اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جسے بیت اللہ سے اٹھایا اور بیت المقدس پہنچایا، 2 نفل پڑھوائے، براق کو وہاں بندھوایا، جبریل کے ہاتھ میں ہاتھ دلوایا، اور یہ پرواز ہے، پہلا آسمان قدم چومنے کو تیار ہے اور دروازے کھلنے کو بےتاب ہیں، فرشتے استقبال کے لیے تیار ہیں. 7 آسمان سجائے گئے جب آپ کی سواری کی آمد کا اعلان ہوا. ایک حدیث میں نے پڑھا کہ فرمایا اللہ نے زمین آسمانوں کو سجایا جائے کہ ہمارے حبیب آ رہے ہیں. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کا استقبال ہوا، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، 5ویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا. ابراہیم علیہ السلام کہنے کہ مرحبا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. سبحان اللہ. گلے لگایا، ماتھا چوما، روانہ فرمایا. پھر جہاں کائنات کی حد ہو جاتی ہے، عالم ملکوت بھی جہاں ختم ہو جاتا ہے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. جبریل علیہ السلام کی بھی قوت ختم، یا رسول اللہ اس سے آگے میں بھی آج تک نہیں گیا، آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے. پھر اس کے اوپر سے نظام چلا، عرش سے تخت آیا، تخت پہ حبیب کو بٹھایا، پھر اس کو فضا میں اڑایا. پھر آج عرش نے جھوم کے استقبال کیا، دروازے بھی آپ کی بلائیں لے رہے، دروازے بھی استقبال کے لیے کھلتے چلے گئے، اور عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھتے چلے گئے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، سارے پردے ہٹا کر اللہ نے اپنا دیدار کرا کے فرمایا، اتنا قریب ہو کر بھی کہا یا حبیبی ادن منی، اے میرے حبیب اور قریب آ جاؤ. ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کر گئی، یہاں اللہ سامنے، حبیب آمنے سامنے ہے اور ساری تجلیات ہضم ہو رہی ہیں. اللہ نے ہمیں ایسا پیارا نبی دیا، اور جب اس کا طریقہ چھوڑیں گے تو کیسے عزت پائیں گے؟ تو ہو سکتا ہے آئے ہائے ایک دھاگا کپڑے میں سے نکل جائے تو کپڑے کی قیمت گر جاتی ہے، ایک بوری کھاد فصل کو نہ ملے تو فصل کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، ایک ووٹ کم پڑ جائے تو جیتا ہوا ہار جاتا ہے، ایک نمبر کم ملے تو پاس ہوتا ہوا فیل ہو جاتا ہے. کیا حضور کی سنت ایک ووٹ سے بھی سستی ہے کہ سنت چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ کیا ایک اس دھاگے سے بھی سستی ہے کہ دھاگا کم پڑے تو قیمت 8 آنے گر جائے، اور نبی کی سنت چھوٹ جائے تو انسان کی کوئی قیمت نہیں گرتی؟ کیا اپنے حبیب کو اتنا بے قیمت بنا دیا؟ سوچو تو صحیح میرے بھائیو، کیا ہمارے حبیب کی عظمت اور سنت اتنی سستی ہے؟ جہاں عرش تک پرواز ہو اس کا طریقہ چھوڑنے سے کہاں نجات ملے گی؟ پھر باتیں ہو رہی ہیں. کیا بات ہوئی؟ یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلنت لداود الحدید وسخرت سلیمان الریاح وحلیت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. یا اللہ موسیٰ آپ کے کلیم ہیں، ابراہیم آپ کے خلیل ہیں، داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم دیا، سلیمان علیہ السلام کو آپ نے ہوائیں دی، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے مردے زندہ کرنا دیے. یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرا حبیب آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے، سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ قرب دے دیا، قرب سب سے بڑی دولت ہے۔ وجعلتک فاتحا وخاتما، تجھے فاتح بنایا، تجھے خاتم بنایا۔ وشرحت لک صدرک، تیرا سینہ کھولا۔ رفعت لک ذکرک، تیرا ذکر بلند کیا۔ وضعت عنک وزرک، تیرے بوجھ ہٹا دیے۔ یہ میں نے تیرے لیے انعام دیا ہے جو سارے نبیوں سے بالا تر ہے اور سب سے افضل و اعلیٰ ہے اور سب سے برتر ہے کہ قیامت تک میں اور آپ اکٹھے آمنوا باللہ، اتنا کافی ہے، ورسولہ، میرا رسول، تؤمنون باللہ، مجھ پر ایمان، اللہ پر ایمان، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اللہ کے منکر، اللہ کے رسول کے منکر۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اللہ کا نافرمان، اللہ کے رسول کا نافرمان۔ من یحادد اللہ ورسولہ، اللہ سے عداوت، اللہ کے نبی سے عداوت۔ من یشاقق اللہ ورسولہ، اللہ کا دشمن، اللہ کے نبی کا دشمن۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ کی بیزاری، اللہ کے نبی کی بیزاری۔ اذان من اللہ ورسولہ، اللہ کا اعلان، اللہ کے رسول کا اعلان۔ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی پکار پہ لبیک کہو، اللہ کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو۔ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ سے بددیانتی نہ کرو، اللہ کے رسول سے بددیانتی نہ کرو۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ اور فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، خمس اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کا ہے۔ یہ کتنی آیات ہیں جن میں اللہ نے وہ کیا کہا تھا کہ میں اور آپ اکٹھے چلیں گے، آپ کا میرا نام اکٹھے چلے گا۔ اللہ نے کیسے اکٹھا کر کے دکھایا، میری مانو میرے رسول کی، میری اطاعت میرے رسول کی، میری نافرمانی میرے رسول کی، میری رضا میرے رسول کی رضا۔ مجھ سے خیانت نہ کرو، میرے رسول سے خیانت نہ کرو، میری مانو میرے نبی کی مانو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت کتنی عظیم الشان ہے اللہ کے حبیب کی شان میں کہ اے میرا حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہوگا۔ شاہد، مبشر، نذیر، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیر، تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو چمکتا چراغ، تو روشن چراغ۔ یہ اللہ اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اللہ اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اللہ اپنے حبیب کو تسلیاں دے رہا ہے اور اس کی تعریف کر رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، اللہ اپنے حبیب کی صفائی پیش کر رہا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، اللہ اپنے حبیب کے شہر کی قسم کھا رہا ہے۔ وهذا البلد الامین، اللہ اپنے حبیب کے شہر کی دوسری قسم کھا رہا ہے۔ اور فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم، اللہ قسمیں کھا کر اپنے حبیب کی صفائی پیش کر رہا ہے۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم، اللہ قسمیں کھا کر اپنے نبی کے اخلاق کی بلندی کو بیان فرما رہا ہے۔ یہ اللہ اپنے حبیب کی سیرت بیان کر رہا ہے۔ میرا نبی کیسا ہے، کیسا ہے، اس کا سینہ کیسے دہکتا ہے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آہیں بھر بھر کے کہیں میرا نبی مر نہ جائے۔ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، انسانوں کے غم میں کہیں سینہ پھٹ نہ جائے، کہیں مر نہ جائے۔ اللہ کبھی اپنے حبیب کے اندر کو بتا رہا، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رات کو بتا رہا ہے۔ قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، اللہ اپنے حبیب کی رات کی زندگی بتا رہا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، میرے سامنے سجدے میں جھک جا رات کو، یہ اللہ اپنے حبیب کی رات بتا رہا۔ قم فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ
فاصدع بما تؤمر، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا دن بتا رہا کہ میرا نبی دن کیسے گزارتا ہے، میرا نبی رات کیسے گزارتا ہے، میرا نبی شان والا کیسا ہے، میرے نبی کی نبوت کتنی لمبی چوڑی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرا حبیب وہ حبیب ہے جو ساری کائنات کا نبی بن کے آیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ پاک سے جڑنے کا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، روپیہ پیسہ نہیں۔ ہم مسلمان بنے، مومن بنے، مسلمان بننا محنت ہے نا، محنت سے آئے گا۔ مومن بننا محنت ہے، محنت سے آئے گا، بغیر محنت کے کیسے آئے گا؟ حجۃ الوداع پہ 1,24,000 نبیوں کی محنت پوری ہوئی۔ اب اس کو پانی پلاؤ۔ 1,24,000 نبیوں کی محنت پوری ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محنت بھائی ادھر متوجہ رہو، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں پر ہمارے حبیب کو بھیجا، نبوت ختم نبوت کا تاج رکھا، بحر و بر کا نبی بنایا، اور 23 برس کی محنت ہوئی، مکی محنت، مدنی محنت، اور دن رات کی لگاتار محنت ہے، اور جس میں فاقے بھی ہیں اور جنگیں بھی ہیں، قتال بھی ہے، جہاد بھی ہے، اور قرآن کی دعوت بھی ہے، اور حدیث کے ذریعے سے بھی ہے، عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں، ہر طرح سے آپ کی دعوت ہے۔ سبحان اللہ، فصاحت و بلاغت کی دعوت بھی ہے۔ زماد نام ہے، بڑے شاعر، بڑے ساحر، بڑے بلیغ، بڑے فصیح مکے میں آئے، کہنے لگے قریشو ہمارا نوجوان بیچارہ پاگل ہو گیا ہے، تو اس کے پاس نہ بیٹھنا، اس کی باتیں نہ سننا، ورنہ اثر ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے اپنے دل میں اتنا پڑھا لکھا، عاقل، بالغ، شاعر، فصیح، بلیغ، بھلا اس کی بات میرے اوپر کیا اثر کرے گی؟ اگر وہ بیمار ہے تو میں خود اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ آئے حرم شریف میں، آپ نماز پڑھ رہے، کہنے لگا وہ کون ہے؟ ان کا ہوا وہ ہے وہ جو نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے، آپ نے سلام پھیرا، کہنے لگا بھتیجے غم نہ کر، میں نے بڑوں کے جن نکالے ہیں، تیرا جن بھی نکال دوں گا۔ تو آپ نے اس کو یوں دیکھا، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے چند بولے، کیا کہا؟ الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واستغفرہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ یہ وہ بول تھے، میں اور آپ عربی کو کیا سمجھیں؟ اس بول نے ان کو جھٹکا دیا، کہنے لگا واللہ ما سمعت مثل هذا الکلام لقد جمعنا قاموس البحر۔ یہ ان کلمات نے تو 7 سمندر کے خزانے اپنے اندر سمیٹ لیے ہیں۔ اعد علیہ، دوبارہ یہ کلام سناؤ۔ پھر آپ نے کہا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ سارے اندر کے اس کے بت ٹوٹ گئے آپ کے ان چند کلمات پر، ان چند الفاظ پر۔ کہنے لگا تیری کیا دعوت ہے؟ آپ نے دعوت دی، وہی مسلمان ہو گئے۔ 1,24,000 نبیوں کی محنت، اے لوگو اللہ کی مان لو۔ کیسے مانے؟ اپنے نبی کے طریقے پر۔ اب ہماری دعوت کیا ہے؟ اللہ کی مانو۔ کیسے مانے؟ اللہ کے حبیب کے طرز پر مانے۔ ساری امت اس پہ لانی ہے کہ ہر مسلمان نظر آئے، ہمارے بازار، تجارتیں، زراعتیں، ان میں اسلام کی خوشبو ہو، مہک ہو۔ اذان ہو تو ساری کراچی کے بازار بند ہو جائیں، گلیاں سنسان ہو جائیں، اور ساری نقل و حرکت مسجد کی طرف کو ہو رہی ہو۔ ایک محبت ہو جو کھینچ کے لے جا رہی ہو، ایک جذبہ ہو، آؤ بھائی محبوب کو ملنے چلیں۔ حبیب، اللہ سے بڑا محبوب کون ہوگا؟ یبن آدم انی لک محب، اے میرا بندہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اگلی بات اس سے بھی عجیب ہے، فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میرے حق کا واسطہ جو میرا تیرے اوپر ہے، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ من بتو مشق